اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو کیسے اپنے اندر لایا جائے؟ میرا ایک عاشق، عشق کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، میرا ایک ساتھی صحابی تیرے پاس پہنچا ہے، اب تو اسے اس حال میں ملنا کہ تو طلحہ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ اگر کسی نے چلتے پھرتے رحمت کو دیکھنا ہو، اگر کسی نے حقیقی رحمت کو دیکھنا ہو، رحمت کرنے والا رحیم نہیں یہاں بیان کیا اس آیت میں، کسی نے خود بذات خود رحمت کو دیکھنا ہو تو وہ میرے حبیب کو دیکھ لے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو مشروط کیا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی کامل درجے کی محبت کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اور اللہ کے پیارے رسول، یہ دو محبتیں ہر ایمان والے کے دل میں ہونا ضروری ہیں۔ اس کے بغیر نہ دنیا ہے، نہ آخرت ہے، اس کے بغیر نہ ایمان ہے، اور نہ ہی اس کے بغیر کسی قسم کا سکون اور چین انسان کو ملتا ہے۔ اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ اللہ کی محبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع سے ملے گی۔ میرا رب خود قرآن میں کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر تم، میرا رب کہتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر اللہ کے نبی کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور پھر اللہ کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو کیسے اپنے اندر لایا جائے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں اور آپ کیسے محبت کرنے والے بن جائیں؟ اس کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مجھے اور آپ کو سکھایا ہے وہ کرنا ہے۔ صحابہ نے کر کے بتایا کہ رسول اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ حضور صحابہ کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ کیسے جان نثار لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز کے ساتھ کانا متکئن، کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آ کر یہ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ انی احبک، اے اللہ کے رسول میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں اور سننے کے بعد ایک سوال کرتے ہیں، طلحہ تو میرے سے بڑی محبت کرتا ہے، تیرے اس قول کی دلیل کیا ہے؟ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو بتا اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کے بعد دلیل مانگی ہے۔ قول کافی نہیں ہے، بول کافی نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ اور پھر اس دلیل
انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امتحان ڈالا ہے، وہ دیکھنا تھا کہ محبت کیسی ہے۔ فرمایا طلحہ جا اپنے برا کا سر مجھے لا کے دے، تو طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں اٹھے اور بغیر سوچے سمجھے تلوار نکالی اور چل پڑے اپنے باپ کا سر کاٹنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلوایا اور واپس بلوایا اور کہا طلحہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں اولاد کو کہوں کہ ماں باپ کو قتل کر دو، بلکہ میں تو تیری محبت کا امتحان لے رہا تھا۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عشق و محبت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں کو یوں چپٹ گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں کو لپٹ گئے اور پاؤں کے تلووں کو کبھی بوسہ دیتے، کبھی پاؤں کو اوپر سے بوسہ دیتے، اور آنکھوں میں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اشک بار ہیں۔ یہ ایک عاشق اور ایک معشوق عشق کا یہ ایک مثال پیش کی جا رہی ہے آنے والی رہتی دنیا تک کائنات کو بتانے کے لیے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ زبان سے محبت کا کہنا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن عمل شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل ڈالا ہے، امتحان ڈالا ہے۔ ما دلیل قولک یا طلحہ، تیرے اس قول کی دلیل کیا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کچھ عرصہ گزرا اس قصے کو، طلحہ بیمار پڑ گئے اور ایسے بیمار ہوئے کہ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ طلحہ بیمار ہیں۔ اور ادھر طلحہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ رات کو دوسرے تیسرے پہر وہ بے ہوش ہوئے اور بے ہوش و غشی میں چلے گئے، اور جب ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان کے باپ کھڑے ہوئے کہ جا کے میں بلا کے لے کے آتا ہوں، تو انہوں نے روکا، ابا جان رک جائیے، طلحہ کی وجہ سے رات اندھیری ہے، دشمنوں کا زمانہ ہے، طلحہ کی وجہ سے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے، وہ رات کو اٹھ کے آئیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، ایک کانٹا بھی چبھے طلحہ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر صبح تک زندہ رہا تو ملاقات ہوگی، ورنہ میرا آخری سلام میرے نبی تک پہنچا دیجیے گا۔ یہ کہا اور طلحہ کی روح پرواز کر گئی، جان نکل گئی۔ فجر کی نماز کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو نماز میں جب ان کے والد کو پایا تو پوچھا طلحہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا طلحہ کی جان نکل گئی یا رسول اللہ، وہ اپنے رب سے جا ملے۔ تیزی سے طلحہ کے پاس آئے، تیزی سے صحابہ کے ساتھ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہاں کھڑے ہوئے اور طلحہ کے لیے دعا کی ہے۔ دیکھیں عشق کیا ہوتا ہے، معشوق کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا دعا کی ہے؟ اللہم القی طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک، اے اللہ میرا ایک دوست، میرا ایک عاشق، عشق کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، میرا ایک ساتھی صحابی تیرے پاس پہنچا ہے، تیرے پاس پہنچا ہے، اب تو اسے اس حال میں ملنا کہ تو طلحہ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ یہ کب آتی ہے؟ جب کسی کو پوری طرح پہ کسی کی اتباع کی جائے، کسی کو فالو کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حصر ہے، تاکید ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ أَرْسَلْنَاكَ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ أَرْسَلْنَاكَ ہم نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمت ایک صفت ہے، صفات کو محسوس کیا جا سکتا ہے، کیفیات کو محسوس کیا جا سکتا ہے، کیفیات کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہاں اس میں مصدر میرے رب نے استعمال فرمایا ہے ساری کائنات کو بتانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفید رنگ ایک صفت ہے، لیکن اس کے لیے کوئی موصوف
کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس پہ سفید رنگ ظاہر ہوگا۔ لال رنگ ایک صفت ہے، اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کے پتہ لگے کہ اچھا یہ لال رنگ ہے۔ خود سے رنگ کسی چیز پہ ظاہر ہوتا ہے، دکھ کسی چیز پہ، کسی شخص پہ ظاہر ہوتا ہے، خوشی کسی شخص پہ ظاہر۔ کسی نے چلتی پھرتی کبھی راحت کو، خوشی کو نہیں دیکھا، چلتے پھرتے کسی دکھ کو نہیں دیکھا۔ اب اس آیت کو سمجھیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس میں مصدر استعمال کیا ہے میرے رب نے۔ اگر کسی نے چلتے پھرتے رحمت کو دیکھنا ہو، اگر کسی نے حقیقی رحمت کو دیکھنا ہو، رحمت کرنے والا رحیم نہیں یہاں بیان کیا اس آیت میں، کسی نے خود بذات خود رحمت کو دیکھنا ہو تو وہ میرے حبیب کو دیکھ لے۔ یہ رحمت للعالمین ہے اور پورے انسانوں کے لیے رحمت ہے، صرف رحمت للمؤمنین نہیں کہا، رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے یہ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ ان کا چلنا رحمت ہے، ان کا بیٹھنا رحمت ہے، ان کا اٹھنا رحمت ہے، ان کا مسکرانا رحمت ہے، ان کا طرح طرح کے کام میں مشغول ہونا رحمت ہے۔ رحمت للعالمین بنا کر میرے رب نے بھیجا ہے۔